الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اچھا، ہم سیرت محسن اعظم پڑھیں گے انشاءاللہ. سیرت ایک بڑا وسیع باب ہے، اور جب تک ہم سیرت نہیں پڑھتے، سیرت نہیں سیکھتے، تب تک ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ نہیں آ سکتا. کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، بہت کم ہے. ابھی ہمارا کرنے پہ ہوگا تو ہم اتنا اچھی طرح سے اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے جو اس کا حق ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے بہت بڑا ایک رول ماڈل ہے. اللہ کے نبی سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. اور اللہ کے نبی ہم کے شعبے میں ہر حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ایک زندہ و جاوید نمونہ. ابھی یہ جو کتاب ہے ہمیشہ میں سیرت محسن اعظم، یہ سوال و جواب کی شکل میں ہے کہ ہمارے کو بنیادی نالج وہ اچھی طرح عزم ہو جائے، چیزیں ان کو یاد ہو جائیں. یہ چیز امتحان نقطہ نظر سے بھی ہے، اور باقی ہماری اگلی زندگی کے حوالے سے بھی، کہ ہمارے مسلمان بچوں کو یہ چیزیں بالکل سمجھ آ رہی ہوں. ہم سیرت کو باقاعدہ کتابی شکل میں ایک المکتوم میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس سے پہلے ہم ایک المکتوم سے پہلے اسے ذرا سوال جواب میں شکل میں پڑھتے ہیں. تو جیسے میں نے بتایا کہ سیرت ایک ایسی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے لیے ہر طرح سے ہر معاملے میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. چاہے وہ کوئی مرد ہو، عورت ہو، وہ کوئی قائد ہو یا کارکن ہو، وہ بادشاہ ہو، رایا ہو، وہ حاکم ہو، محکوم ہو، وہ راہبر رہنما ہو، وہ پیشوا ہو، وہ یا وہ دائی ہو کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ کا. وہ بندہ جو بھی کر رہا ہو تو اس کے لیے نبی علیہ السلام کی صرف ایک مکمل اور اکمل نمونہ ہے. اس طرح دنیا کے تمام تر معاملات، چاہے وہ سیاست ہو، وہ معیشت ہو، معاشت ہو، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، اس معاملے میں نبی علیہ السلام ایک مکمل نمونہ ہے. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ام المومنین ہمیں بتائیے تو صحیح، نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا؟ تو اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کان خلقہ القرآن. قرآن تم نے نہیں پڑھا؟ قرآن ہی تو اللہ کے نبی کا اخلاق تھا. مطلب کہ قرآن کو نبی علیہ السلام کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، اور نبی علیہ السلام کو قرآن کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. تو یہ کیونکہ نبی علیہ السلام ہی قرآن کی ایک عملی تفسیر و عملی نمونہ ہے. تو اب ہم اس کا ذرا سوال جواب شروع کرتے ہیں. اس کو یہ زیادہ چیز آپ بچوں کو یاد کرنے کی ہے، سمجھنے سمجھانے کی کم ہے. میں کوشش کروں گا کہ یہ 2-3 لیکچر کے ہم اس کتاب کو کمپلیٹ کر کے آگے نیکسٹ اچھے طریقے سے ایک المختوم شروع کریں. اور ایک المختوم ہمارے جو ہے نا وہ اس کا مزید دور. تو اچھا، سیرت مسلم اعظم کا جو سب سے پہلے
चैप्टर आ जाता है वो होता है कि सीरत का मफहूम क्या क्या। तो जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि सीरत नबी साद है। तो सीरत नबी से ये मुराद ये है कि हसब तमाम तर हालात जिंदगी सारी इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सीरत नबी की हिफाजत कैसे हुई? तो अभी सीरत नबी की हिफाजत उसी तरह ही हुई जिस तरह सुन्नत नबी की हिफाजत हुई। जिस तरह सहाबाई कराम ने नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक अकवाल जमा किए और आगे पहुंचाए, उस तरह नबी अलैहिस्सलाम के अफ़आल भी आगे पहुंचाए। उस तरह नबी अलैहिस्सलाम की शब और रोज दिन रात के तमाम तर रूटीन को आगे पहुंचाया। और जिस तरह सीरत मुस्तफ़ा को बिल्कुल उसी तरह ही नकल किया गया जिस तरह सहाबा कराम ने रवायात को नकल किया। अवलन जैसे सीरत मुस्तफ़ा को का कैसे एक दूसरे तक नकल किया गया, तो बिल्कुल बाकायदा तदवीन की गई सीरत को नकल करने की। बाकायदा संत से ये साबित होती है कि उस सहाबी से उस ताबी ने ये बात सुनी, उस ताबी ने आगे तबा ताबी को ये बात सुनाई, तबा ताबी से आगे नकल हुई। तो बाकायदा ये एक बिल्कुल उसी तरह ये रवायत की शक्ल में जिस तरह एक हदीस का सिलसिला होता है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो आप सबको इंशाल्लाह मुफ्ती जमील साहब पढ़ा रहे हैं, वो हदीस और रसूलुल्लाह के अंदर आप लोग को ये पढ़ेंगे मजीद कि हदीस की रवायत कितनी अहम है और उसके अंदर रावियान जो होते हैं उनका कितना अहम मामला होता है, किसी हदीस को किस किस बुनियाद पर लिया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह ही सीरत को भी उस तरह ही रवायत किया गया और उसी तरह लिया गया। तो सवाल ये है कि रसूलुल्लाह की सीरत पे सबसे पहली तारीफ बाकायदा कब हुई? तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हुई। और जो सबसे पहले मौलिफ थे जिन्होंने सीरत रसूल के ऊपर बाकायदा किताब लिखी वो इब्ने इसहाक थे। ये आप बच्चों ने सवाल याद रखना है, ये सवाल आ सकते हैं पेपर के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा ये जो सीरत का ये जो चैप्टर होगा ये ज्यादातर आप बच्चों के नॉलेज के लिए उसमें सवालन जवाबन याद करने के लिए होगा और समझने के लिए काम होगा। समझने के लिए हम कोशिश करेंगे कि इस किताब के बाद जो दूसरे रहकुल मखतूम है जिसको हमने पढ़ना है उसमें कुछ तफसील से बाकायदा तरीके से पढ़ें। ये आप लोगों को याद करने की चीज़ ज्यादा है। तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले का मकसद आपकी ज़िंदगी और आपके लाहे अमल को सीखना और उसके ऊपर अमल करना है। इस तरह ये क्वेश्चन के सीरत पे जो तीन मरूफ किताबें हैं कौन सी लिखी गई हैं, तो सबसे पहले जैसे हमने ऊपर बात की कि सीरत इब्ने इसहाक लिखी गई, उयूनुल असर मौलफ इब्ने सैयदुन नास। इस तरह दूसरी किताब असीरतुन नबविया, इसके मौलफ हैं इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह। फिर जो तीसरी सीरतुन नबविया इसके मौलफ हैं इब्ने हशाम। तो ये तीन मशहूर किताबें हैं अव्वल अव्वल जो सीरत पर लिखी गई हैं। अच्छा, फिर जज़ीरतुल अरब जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु मबूस हुए उसकी उसका हदूद अरबा है। तो ये एशिया के जनूब मगरब में वाक़ है। इसके मगरब में बहर अहमर है, मशरक में खलीज अरब है, और जनूब में बहर अरब और शमाल में शाम और शमाली इराक। अच्छा, फिर जज़ीरतुल अरब की अहम खसूसियात क्या है? तो भाई वो हर एक को पता है कि वहाँ बुलंदो बाला पहाड़ हैं, वसी और ये सहरा है, खूबसूरत वादियाँ हैं और बारिशों की कमी वगैरह। अच्छा, ये बात याद रखें, ये बड़ी ज़बरदस्त ये कोटेशन है, ये इस बात को आप ध्यान में रखें कि जो बंजर ज़मीनें हैं वो हमेशा बहादुर पैदा करती हैं, हमेशा जर्री मर्द बहादुर पैदा करती हैं जो बंजर ज़मीनें होती हैं। और जो सरसब्ज़ और शादाब ज़मीनें होती हैं वो बुज़दिल लोग पैदा करती हैं, वो लड़ने वाले बहादुर लोग पैदा नहीं करती। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम जल्दी ये डिस्कस करेंगे कि अल्लाह ताला ने जब दुनिया को देखा और दुनिया के अंदर से इंसानों का चुनाव किया, और इंसानों में से जब नबी सल्लल्लाहु को चुनाव करना था तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल आइडियल सिचुएशन पैदा की इस सारी चीजों के लिए कि नबी सल्लल्लाहु के लिए वो इलाका चुना गया जो इलाका अरब का था, जो फितरत के करीब था। और उस इलाके के जो इंसान जो रहने वाला था उसकी जो जिंदगी उसकी जो बोदोबाश थी वो फितरत के करीब तर थी।
اور پھر اس کا جو رہن سہن تھا وہ ساری چیزیں وہ تکلفات سے پاک تھیں. پھر ان کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی رکھی گئی تھیں. ایسا نہیں تھا کہ وہ قلعے سے وہ اجاڑی جاہل گنوار ہی تھے، ایسا نہیں تھا، ان میں بہت ساری خوبیاں بھی تھیں. جیسے ہم آگے بات کریں گے، حلف الفضول ایک معاہدہ ہوا تھا جو نبی علیہ السلام کی بادشاہ سے پہلے کی بات ہے. اللہ کے نبی تب ابھی جوانی میں قدم رکھ رہے تھے، 14-15 سال کی عمر تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، جب یہ حلف الفضول والا والا معاہدہ ہوا، کہ جس کے اندر یہ معاہدہ ہوا کہ کوئی بھی مظلوم جس پہ ظلم کیا گیا تو ہم سب مل کے اس مظلوم کا ساتھ دیں گے. تو اس طرح کے اور بہت سارے سچ کا بولنا، جھوٹ کا نہ بولنا. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ عرب نبی علیہ السلام کی بات سے پہلے بھی جھوٹ کو بہت بری نظر سے دیکھتے تھے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، تو ہرکل کے جو بادشاہ تھا روم کا، وہاں پہ اس کو پتہ چلا کہ عرب سے کوئی لوگ آئے ہیں تاجر. تو نبی علیہ السلام کی دعوت اور اللہ کے نبی کی جو ہے نا وہ پہنچ چکا تھا ہرکل تک یہ پیغام کہ عرب میں کوئی مکہ کے اندر کسی انسان نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو جب اس کو پتہ چلا کہ وہاں سے لوگ تاجر آئے ہیں میرے علاقے میں، تو انہوں نے ان کو بلوا لیا. تو ان کے اندر جو ہے نا جب ان کو بلوایا تو ان سے پوچھا، ہاں بتاؤ ابھی تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو اس علاقے سے ہو، جس علاقے کے اس شہر سے ہو جس شہر کے اندر کسی انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم وہاں سے ہی ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا کوئی تم میں سے ایسا بندہ موجود ہے، ایسا انسان کوئی موجود ہے کہ جو اس نبی کے قبیلے کا ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جی ہمارے اندر موجود ہے. اچھا اس نے پوچھا کوئی ایسا بندہ موجود ہے کہ جو اس نبی سے قریب تر رشتے میں ہو تم لوگوں میں؟ تو ابو سفیان آگے ہوا، اس نے کہا جی ہاں جی میں ہوں. تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے ابھی، اب تو نے میرے سوال کو جواب دینا ہے، ابو سفیان سے کہا، اور باقی صاحب نے اس کی تصدیق یا تکذیب کرنی. اللہ اکبر. میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو مکہ کے ساتھ زمین کا جو انتخاب ہوا اس کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں تھیں. اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ان لوگوں کا سچ بولنا. تو ابو سفیان سے جب اس نے کہا اچھا بھی تو نے جو بات بتانی ہے نا، میں تیرے سے اس بندے کے بارے میں پوچھا، تو نے مجھے سچ سچ بات بتانی ہے. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ جب وہ میرے سے پوچھ رہا تھا، کوشچن کر رہا تھا، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس کو نا غلط رپورٹنگ کرتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں، متنفر کرتا ہوں اس کو، کیونکہ دشمن تھے وہ، تب وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی کے دشمن تھے. کہتے تھے میرے دل میں جب یہ بات ہے تو پھر ساتھ میں نے سوچا کہ آج میں نے کوئی ایک ہی بات پہ اللہ کے نبی کا جو ہے نا بارے میں کوئی تہمت باندھ دی، کوئی بہتان لگا دی، کوئی الزام لگا دیا، کوئی درست جواب نہ دیا جو اس نے اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا، تو میری قوم ساری زندگی یہ بات کہے گی کہ ابو سفیان نے زندگی میں ایک دفعہ جھوٹ بولا تھا. تو یہ وہ بندہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، اور اسلام قبول نہیں کیا اس نے، اور مسلمانوں کو اذیتیں دیتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ جو ہے نا لوگوں کو مس گائیڈ کرے، اللہ کے نبی سے متنفر کرے. لیکن وہ صرف اس بات پہ کہ کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے کہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا تھا، اس نے ہرکل کے اندر ہرکل کے دربار میں جھوٹ نہیں بولا اس نے. تو یہ سب صفت تھی ان کی. پھر یہ بہادر تھے، جری تھے، اور یہ وفا کرنے والے لوگ تھے، قربانیاں پیش کرنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی اللہ نے رکھی تھی. تو میں نے وہ بھی بات کی کہ جو بنجر زمینیں، جو پہاڑی زمینیں ہوتی ہیں وہ بہادر پیدا کرتے ہیں، اور جو سبز و شاداب زمینیں ہوتی ہیں وہ بزدل لوگ پیدا کرتے ہیں، جن کو اپنے جانوں سے محبت ہوتی ہے، جو اپنی جانیں قربان نہیں کر سکتے، جو کسی کاز کے لیے، کسی مشن کے لیے، کسی نظریے کے لیے قربانی پیش نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی، خاصیت تھی جزیرۃ العرب کی. اچھا یہی بات آگے ہو جاتی ہے کہ فارس اور روم نے جزیرۃ العرب کو زیر نگی کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ تو بھائی وہ کیا پاگل تھے؟ فارس اور روم سپر پاور پاگل تھے کہ وہ جزیرۃ العرب میں لکو دک صحرا میں آ کے اپنی جانیں کھپاتے اور ان کے اوپر جا کے انہیں پیسہ بھی انویسٹ کرتے یا اپنے جان بھی انویسٹ کرتے ان کو جو ہے نا ان کو فتح کرنے کے لیے. اور ان کو یہ بھی پتا تھا ہم نے وہاں جانا، تو ان کے جتنے بھی عرب قبیلے ہیں یہ بڑے جنگجو لڑاکے ہیں، تو انہوں نے تو ہمارے ساتھ تباہی پھیر دینی ہماری. تو اس لیے یہ جو خطہ تھا اس دور میں بھی، ماڈرن جو ورلڈ تھی، ماڈرن ورلڈ اس دور کی روم تھی،
اور ایران تھی اس دور کی ماڈرن ورلڈ، یہ سپر پاور تھے اس دور کی، جدید ترقی یافتہ ریاستیں تھی اس دور کی یہ. اور جو عرب تھا وہ آج کے دور کا ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور کا ایتھوپیا سمجھ لو، یا آج کے دور کا جو ہے نا تھرڈ ورلڈ کنٹری افغانستان کی طرح کی آپ چیز سمجھ لو آپ. تو یہ اس لیے وہ لوگ جو ہے نا پھر وہاں نیچے گئے کہ ان لوگوں کو سرنگو کر سکے. تو اب کوشچن یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کیسے حرم مقدس بن گیا؟ تو بھئی یہ حرم اس لیے بن گیا کہ اللہ نے اس سرزمین کو شرف بخشا. اللہ نے اس زمین کے اوپر اپنا گھر بنایا، کعبۃ اللہ بنایا، حرمن آمینہ، اس کو حرمت والا بنایا اور امن والا بنا دیا. تو عربوں کے ہاں جو دینی عقائد تھے وہ اس وقت کے اندر دو چیزیں یہ سمجھ لیں پہلے. عربوں کے ہاں جو دینی عقائد تھے کیسے تھے؟ یہ سارے نا یہ جو قریش تھے، یہ جتنے بھی قریش تھے یہ سارے کے سارے اللہ اکبر سیدنا اسماعیل رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے. ہم اللہ کے نبی کے حسن سے پڑھیں گے آگے تو انشاءاللہ اس میں آپ چیز دیکھیں گے کہ یہ بنو عدنان تھے، اور جو عدنان تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو یہ جو قریش تھے ان کے اندر جو توحید کا وہ معاملہ پایا جاتا تھا. یہ ہمارے ہندوستان جیسے مشرق نہیں تھے وہاں ان کی مشرقوں کی طرح، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کو نہیں پوجتے، ہم تو ان بتوں، یہ بت تو جو ہے نا نیک لوگوں کی تشبیہ ہے، ہم ان کو پوجتے ہیں. ان بتوں کے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طاقت ہے جو اللہ نے آگے بتوں کے اندر تقسیم کی ہوئی ہے. یہ آج بھی ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہم کسی ولی کو نہیں پوجتے، کسی حجر شجر پتھر کو نہیں پوجتے، کسی قبر کسی دربار کو نہیں پوجتے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ نے اس ولی کو، اللہ نے اس حجر شجر پتھر اس قبر کو، اس قبر والے کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، تو وہ بندہ وہ طاقتیں اللہ کے دی ہوئی طاقتوں کو آگے اس میں تصرف رکھتا ہے. تو جو مکہ والے تھے، مکہ والوں کے بھی کنسپٹ یہی تھا توحید کے بارے میں. تو اللہ نے اسی کنسپٹ کو ہی شرح کرا دیا ہے کتاب اللہ میں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو مکہ میں جو بیت اللہ کے اندر مورتیاں رکھی ہوئی تھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ اپنے جو بڑے بڑے ان کے جو بزرگ گزرے تھے جو جن کو ولی کہتے تھے ان کی ہی تشبیہ تھی، ان کی ہی مورتیاں تھیں وہ. اچھا اسی طرح ہی مکہ کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جو کہتے تھے ہم دین حنیف کے اوپر ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ ہیں اور ہم دین حنیف کے اوپر ہیں. ہم کسی کو بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، کسی کو نہیں پوچھتے. تو وہ لوگ بھی موجود تھے. تو یہ انشاءاللہ یہ بھی ہم پڑھیں گے آگے. کچھ لوگوں میں وہ ان لوگوں کی زندگی کسی کے آگے نہ سجدہ تھا، نہ کسی بت کے نام نظر و ناز کی تھی، نہ کسی بت کو اپنے زندگی کے اندر، اپنے خیالات کے اندر، اپنے کسی چیز میں تصرف کسی کا سمجھا تھا. تو وہ بھی موجود تھے وہ لوگ بھی نا، لیکن بہت کم تعداد میں تھے. اور نبی علیہ السلام کا شمار بھی ان لوگوں میں ہی ہوتا تھا. آپ کے نبوت اور رسالت آنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنے پوری زندگی میں کسی بت کے آگے، کسی بھی غیر اللہ کے سامنے اللہ کے نبی نے اپنا پیشانی مبارک نہیں جھکائی. تو یہ حنیفیت کا جو معنی ہے، یہ حنیفیت یہ دین ابراہیم کا نام ہے. حنیفیت ہے حنیفہ مسلم وما انا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حنیف کہا کہ وہ بندہ جو صرف رب کی طرف ہے، حنیف ہے، وہ صرف ایک اللہ کو پوجنے والا ہے، اس کو حنیف کہا جاتا ہے. تو یہ دین ابراہیم کا نام حنیفیت بھی تھا. ابراہیم السلام کے سچے پیروکاروں کا کیا موقف تھا؟ تو وہ وہی بات جو میں نے بتائی کہ وہ بتوں کی پوجا کو کفر سمجھتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے. ویسے نہیں ہے کہ کیا عرب معاشرے میں عرب جاہلیت کی خلاقیت کر سکتا؟ تو بھائی تھا اصل نا، کیونکہ ایک لمبا عرصہ عربوں کے اندر کوئی نبی نہیں آیا. ایک لمبا عرصہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بعد عربوں میں کوئی نبی نہیں آئے. نبی تو آئے وہاں دوسرے عیسیٰ علیہ السلام آئے. ٹھیک ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان 571 پونے 600 سال کا فرق ہے. تو یہ پونے 600 سال جب دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں تھے، خاص طور پہ عربوں میں کوئی نبی نہیں تھے. عربوں میں نبی کا تو اس سے بھی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے جا کے کافی پیچھے جا کے پھر اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں. تو اتنا لمبا عرصہ جب کوئی نبی نہیں آئے وہاں پہ، تو بھئی جاہلیت تو پھر آنی ہی تھی وہاں پہ. تو جو جاہلیت ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ پڑھاؤں گا، یہ سمجھاؤں گا کہ جاہلیت کیا چیز ہے.
اب یہ موٹا سا ہی کنسپٹ سمجھ لیں، ہر وہ چیز جاہلیت ہے جو اسلام کے برعکس ہے، جو اسلام کے متضاد ہے، جو اسلام کے الٹ ہے، کتاب اللہ کے الٹ ہے، وحی کے الٹ ہے، سنت رسول اللہ کے الٹ جو چیز ہے جو اس کے متضاد ہے وہ جاہلیت ہے۔ جاہلیت کا تعلق وہی سے اگینسٹ، ریولیشن کے اگینسٹ کوئی کنسپٹ کا کھڑا کرنا جاہلیت ہے۔ ایجوکیشن، ہر وہ ایجوکیشن بھی جاہلیت پہ مبنی ہے، ہر وہ تعلیم بھی جاہلیت پہ مبنی ہے اگر وہ تعلیم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ماخوذ نہیں ہے اور اس کے مترادف نہیں ہے اور اس کی طرف لے جانے والی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ ہم یہ جاہلیت کو پڑھیں گے آگے نا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں آپ کو پورا سمجھاؤں گا کنسپٹ کیا جاہلیت کا اسلام کے اندر۔ اچھا کیا مطلب ہے آپ کا، اگر کوئی صحابی تھے اور ان کو پڑھنا لکھنا نہیں تھا آتا تو کیا وہ جاہل تھے؟ نعوذ باللہ، بھائی نہیں جاہل تھے۔ جس کے پاس کتاب اللہ کا علم آ گیا، وحی کا علم آ گیا، جس نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ کی حدیث کو سیکھ لیا، تو وہ جاہل تو نہیں نہ ہے۔ جاہل تو وہ ہے جو پی ایچ ڈی کر کے بھی، ڈاکٹریٹ کر کے بھی، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے بھی اللہ کے نبی کی بات سے جاہل ہے، کتاب اللہ سے جاہل، جاہل تو وہ ہے۔ تو بھئی عربوں کے اندر جب وحی نہیں تھی، جب وحی کا کنسپٹ نہیں تھا، وحی ان کے پاس اپنی اصل حالت میں موجود نہیں تھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چیزیں وہاں پہ جو دعوت تھی وہ بھی دھندلائی ہوئی دعوت تھی، تو جاہلیت تو پھر آنی تھی۔ جب جاہلیت آنی تھی تو پھر جاہلیت کی وجہ سے سرکشی اور بغاوت بھی آنی تھی۔ جاہلیت کے ساتھ سرکشی اور بغاوت لازمی آتی ہے۔ جب انسان اپنے خالق و مالک سے جاہل ہوتا ہے تو پھر وہ سرکش اور باغی ہی بنتا ہے نا۔ تو یہ چیز تھی۔ اچھا جو عربوں کی جاہلیت بھی اسی طرح کی تھی، اسی وجہ سے ہی بت پرستی یا جاہلیت کی وجہ سے، اسی وجہ سے ہی وہ بیٹیوں کو درگور کرتے تھے۔ وہ بیٹیوں کو درگور کیوں کرتے تھے؟ کہتے تھے ہماری عزت نہیں رہتی کہ ابھی کوئی کہ میں تیرا دماد ہوں یا میں تیری بیٹی کا گھر والا ہوں۔ وہ اس چیز کو اپنی ذاتی انا اور ذاتی شرف کے خلاف سمجھتے تھے۔ تو یہاں یہ ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ جو بھی انا اور جو بھی شرف ہے وہ وہی شرف ہے جس شرف کو رسول اللہ کی طرف سے تصدیق ملتی ہے۔ عزت صرف وہی ہے جس کو اللہ عزت قرار دیں، ذلت وہ ہے جس کو اللہ ذلت قرار دیں۔ تو بھئی بیٹیوں کا نکاح میں دینا، بیٹیوں کو زندہ رکھنا، یہ عزت ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ یہ عزت والا معاملہ ہے، یہ ذلیل والا معاملہ نہیں ہے، ذلت والا معاملہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو اس بات سے یہ کنسپٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو عزت کا کنسپٹ ہوگا وہ کتاب اللہ سے ماخوذ ہوگا یا سنت رسول اللہ سے ماخوذ ہوگا۔ اسی طرح جو ذلت کا کنسپٹ ہوگا وہ کتاب اللہ سے ماخوذ ہوگا یا سنت رسول اللہ سے ماخوذ ہوگا۔ آج بھی دیکھیں غیرت کے نام پہ قتل کرتے جاتے ہیں، تو بھی غیرت کے نام پہ جو قتل ہے، یہ غیرت کا معنی ہی یہ نہیں ہے۔ اسلام نے تو اجازت نہیں دی کسی کو کہ غیرت کے نام پہ قتل کرنے کی۔ تو غیرت کا معنی یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے غیرت دکھائے، غیرت کا معنی یہ کہ تو رسول اللہ کے لیے غیرت دکھائے۔ غیرت کا معنی تو یہ ہے، جھوٹی غیرتیں، جھوٹی انائیں، یہ جھوٹی چیزیں ہیں ساری، یہ جہالیت پہ مبنی ہیں۔ تو اسی طرح عربوں کے اندر بھی جہالیت پہ مبنی غیرتیں، جہالیت پہ مبنی انائیں موجود تھیں کہ جس کو اسلام نے آ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ختم کیا۔ اچھا یہاں پہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب، تو محترم بھائیوں، محترم بہنوں، سب سے بہترین اعلیٰ حسب و نسب والی کوئی ذات ہے اس پوری دنیا کے اندر تو نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اعلیٰ و افضل اور اکمل انسان دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے۔ نہ اللہ نے بنایا، نہ اللہ نے بنانا تھا، نہ اللہ نے اس کے بعد کبھی بنانا ہے۔ تو ایسا اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ کبھی ہم اپنے آپ کے اندر ایک بات سوچے تو صحیح نا کہ میں بات کس کے متعلق کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار اس شخصیت کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، اس شخصیت کے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کے اندر اتنے رب نے فضائل رکھ دیے، جس کے اندر اللہ نے اتنی خوبیاں جمع کر دیں، جس کے وہ ایسی کمال شخصیت، سبحان اللہ، وہ ایسی کمال شخصیت، ہر ادا اس کی کمال، اس کے اوپر سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں ہمارے پاس جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا نا کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی بڑائیاں اور اللہ کی صفات، تو ہم نے قدے کے چیپٹر میں پڑھا تھا، وہ اتنی زیادہ ہے۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا،
کہ اللہ کی صفات تو ایسی صفات ہیں کہ تم 7 سمندر کر لو اکٹھے اور پوری دنیا کی 7 زمینوں کے درختوں کلمہ بنا لو اور ان سمندر صحیح بنا لو تو اللہ کی تعریف نہ لکھی جائے، اللہ کی صفات نہ لکھی جائیں۔ تو اسی طرح جب اللہ کی اتنی صفات نبی علیہ السلام کی سیرت آج تک لکھی جا رہی ہے، آج قیامت تک لکھتی جائے گی، تو اللہ کے نبی کی سیرت مکمل بیان ہو سکتی ہی نہیں۔ ایسی زبردست کمال سیرت تھی نبی علیہ السلام کی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ آپ بھائیوں آپ بہنوں کے اندر یہ چیز، یہ اس تڑپ کو پیدا کر دیں کہ اللہ کے نبی کی ذات کیا تھی اور اس ذات کا ہمارے اوپر حق کیا بنتا ہے کہ ہم اس ذات کی سیرت کو بھی اور اس کی صورت کو بھی اپنائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسب نسب ہے، اس کو یاد رکھنا ہمارے لیے شرف کی بات ہے، ہمارے لیے یہ اللہ کے نبی کی زندگی کا ہر پہلو کو یاد رکھنا، اللہ کے نبی کے والدین، اللہ کے نبی کی نسل اور اللہ کے نبی کی جو اولاد، ان کے سب کو یاد رکھنا، ان سے ایک محبت اور ایک اکرام اور دل کے اندر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جانی چاہیے ہمارے اندر۔ یہ ساری محبت کس وجہ سے؟ یہ اللہ کے نبی کی وجہ سے محبت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی نسل کو جو محبت ہمارے دلوں میں ہے وہ اللہ کے نبی سے محبت کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے نبی کا حسب نسب ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن عدنان، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نسب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھیں کہ عدنان کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے مابین بہت سارے انسان آتے ہیں، بہت سارے زمانے آتے ہیں۔ تو تب تاریخ کو اتنی اس انداز میں نہیں تھی کہ ہر چیز لکھی جاتی۔ یہ سارا علم نبی علیہ السلام تک جو تھا یہ عربوں کے اندر سینہ بسینہ چلتا آ رہا تھا، اور عرب بڑے نسب شناس لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہ تو اپنے گھوڑوں کے نسب یاد رکھتے تھے کہ یہ گھوڑا کس نسب کا ہے، یہ تو اپنے گھوڑوں کا نسب نہیں تھا بولا کرتے۔ یہ عربوں کے شرف کے اندر یہ بھی چیز شامل تھی، یہ حسب و نسب کے بڑے پکے تھے، بڑے سچے تھے، بڑے سچے تھے، اور جس کا حسب نسب جتنا اونچا ہوتا تھا اس کو اتنی شرف و عزت بخشتے تھے، اور یہ جو اونچا حسب نسب کردار سے بنتا تھا۔ اور قریش کے اندر سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی کی سیرت، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی فضائل، اللہ اکبر، پورے عرب میں سب سے کرم اور عزت والا قبیلہ قریش تھا، اور قریش میں سب سے زیادہ شرف والے جو لوگ تھے وہ بنو ہاشم تھے، اور بنو ہاشم میں سب سے شرف والا جو سمجھا جاتا گھرانہ وہ عبد المطلب کا گھرانہ سمجھا جاتا تھا، اور عبد المطلب کے پوتے تھے نبی علیہ السلام، سبحان اللہ۔ تو جو عدنان کے بعد اسماعیل صاحب السلام کے درمیان جو زمانہ تھا اس کی تاریخ اتنی کلیئر نہیں ہے، تو وہاں پہ کچھ اختلاف پایا جاتا ہے یہاں پہ کہ یہ کیسا تھا وہاں پہ شجر نسب۔ تو عدنان سے لے کے نبی علیہ السلام تک بالکل یہ کلیئر ہے، اس میں کوئی بھی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اچھا یہ میں نے بات بتا دی آپ کو۔ اچھا اب آگے بات کرتے ہیں کہ چشمہ شفا زمزم کیا تھا۔ تو بھئی یہ آپ سب کو پتا ہے کہ جب اللہ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کی جب ان کا جب ٹرائل ہوا، تو سبحان اللہ، ابھی کچھ دن پہلے ہمارا ایک درس تھا، اس کے اوپر ہم نے ٹرائل اینڈ ٹرائبولیشنز پہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اولیاء کو، انبیاء کو، صلحاء اور اپنے دان جو دعوت اللہ کے لیے کام کرتے ہیں وہ کیسے آزماتے ہیں۔ تو اللہ نے موقع دیا تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ سیشن ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو آب زمزم ہے یہ اسی ہی کی یادگار ہے، سبحان اللہ۔ کبھی ذہن میں تو لائے نا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اللہ بڑھاپے میں بیٹھا دیا، اللہ اکبر، دعائیں مانگ مانگ کے ابراہیم علیہ السلام کو دعائیں مانگ مانگ کر اسماعیل ملے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ اسماعیل کو بھی پکڑو اور اس کی ماں کو بھی پکڑو اور جاؤ دور جاؤ، کہاں وہ شام سے نکلے، اللہ اکبر، فلسطین سے نکلے ہیں، جاؤ ان کو جا کے مکہ میں چھوڑ آؤ۔ مکہ وہاں کیا تھی؟ پہاڑی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، جنگل بیابان، کوئی دور دور تک چشمہ نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں، نہ کوئی چرند نہ کوئی پرند، کوئی چیز نہیں، وہاں جا کے اس کو چھوڑو۔ تو بھائی ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی قربانی ہے، تو ہی اتنے شرف ملا ہے، تو ہی اتنی عزتیں ملی ہیں۔ اور جو مسلمان ہیں یہ بھی دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، ملت ابیکم ابراہیم حنیفا مسلمہ، کہ جو اللہ کے کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کے ملت کے اوپر ہوں، وہ قرآن بھی آتی ہے یہ آیت ملت ابیکم۔
تو جو ہے نا ملت ابراہیمی کیا تھی؟ ملت ابراہیمی یہ تھی کہ رب سے ایسی توحید، رب سے ایسا تعلق، رب سے ایسا رشتہ، رب سے ایسا ناتا، رب سے ایسی محبت، جو رب کا حکم ہو گیا اس کے اوپر پھر جان بھی قربان ہے، پھر اولاد بھی قربان ہے، بیوی بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، اپنی تمام تر خواہشات، اپنے تمام تر ہر چیز دنیا کی قربان ہے جب اللہ نے حکم دے دیا۔ اور آگے سے یہ پوچھنا نہیں ہے کہ یا اللہ یہ کیوں، وجہ کہ یا اللہ میری بیوی بچے میں اتنی دور صحرا میں چھوڑو، نہیں پوچھا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر بیوی بچوں کی تربیت کیسی کی؟ اللہ اکبر۔ اما ہاجرہ پوچھتی ہیں اے ابراہیم علیہ السلام بتا تو دیجئے کہ کیا تھا، اتنی دور چھوڑا ہے ہمیں، کیوں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں، ہمارا والد وارث کون ہے؟ تو حکم نہیں تھا زبان سے بات کرنے کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ اس رب کی طرف سے ہے معاملہ۔ تو جب کہتی ہیں کہ جب اس رب کی طرف سے معاملہ تو پھر اس رب سے بہتر کوئی نہیں ہے ہمارا نگہبان۔ تو بھئی اس لقودک صحرا کے اندر پھر جب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، پھر وہ ایڑیاں رگڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اما ہاجرہ اپنے اسماعیل کے پانی کے لیے صفا مروہ کی اس پہاڑی کے اوپر ادھر دوڑ لگاتی ہیں ادھر دوڑ لگاتی ہیں کہ شاید بھی قافلہ کوئی انسان نظر آ جو سے پانی مانگ لوں۔ تو اسی طرح یہ اسماعیل نے ایڑیاں ماری تو چشمہ پوٹا۔ تو بھئی یہ یاد رکھیں آج بھی ایڑیاں مارنی پڑیں گے تو چشمہ پوٹیں گے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا ایک چیز ضمن اندر آ گئی۔ اچھا اب زمزم کا جو کنواں ہے وہ نئے سرے سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بنوایا تھا باقاعدہ اس کو، ٹھیک ہے۔ اور ابھی پیچھے بات ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا اور والدہ محترمہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کو جب سیرت پڑھاتا ہوں نا تو میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہتا ہوں کہ یار دیکھو تو صحیح نبی علیہ السلام کے ٹرائلز کیسے کیسے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان ہے اس کی پیدائش سے پہلے اس کو یتیمی دیکھنی پڑ گئی ہے، اور چھوٹا بچہ 6 سال کا تو 8 سال کا والدہ فوت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اینگل ہے، سٹریس کا اینگل چیک کریں ذرا آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اینگل ہے، اس طرح کہ اللہ کے نبی کی سیرت کے بڑے اینگل ہم پڑھیں گے آگے۔ جب اللہ کے نبی کو توحید کے لیے توحید کی دعوت کریے، اللہ کے نبی کو جس طرح سے مسائل مصائب کے اندر گزرنا پڑا وہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو والد ہیں وہ مدینہ منورہ دوران سفر میں فوت ہوئے تھے، مدینہ میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھیں ان کو حمل کے دوران ان کا جو حمل تھا وہ عام عورتوں کی طرح کا حمل تھا، 9 ماہ کے بعد ہی پیدائش ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، یہ نور نہیں ہے، یہ انسان ہی ہے، انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ انسان، سب سے سید ولد آدم، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس اولاد کے سب سے بڑے سردار، ساری کے ساری اولاد کا سردار، تو لیکن ہے یہ انسان تھے، یہ فرشتے نہیں تھے۔ تو جب انسان تھے تو پورا پروسیس وہ والا انسانوں والا تھا، پیدائش کا پروسیس بھی اور وفات کا پروسیس بھی، ہر چیز انسانوں والی ہی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کو اللہ نے معجزے عطا کیے تھے، بہت وسیع معجزے تھے جو اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو گئے تھے ان کا ظہور ہونا۔ تو جو پہلا جو تھا معجزہ وہ یہ تھا کہ آمنہ رضی اللہ اما آمنہ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حمل تھا اس کی کوئی اتنی مشقت بوجھ برداشت نہیں کرنا پڑا۔ اچھا پھر کیا صاحب الفیل کا واقعہ آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ابرہہ تھا، یمن کا بادشاہ تھا، جو اس کو یہ اس نے جب دیکھا کہ سارے لوگ جا کے مکہ میں جا کے بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں تو اس نے بیت اللہ کے بجائے اپنے شہر کلیس کے اندر ایک گھر بنایا، اس نے کہا بھی اس کا طواف کیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ تو جس سال یہ عام الفیل ہاتھی والا سال تھا اسی سال ہی نبی علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی۔ تو اللہ کے نبی کی جو ولادت ہے وہ سوموار کے دن ہوئی ہے اور ربیع الاول میں ہوئی ہے 571 عیسوی میں ہوئی ہے، جو تاریخ ہے وہ 20 اپریل ہے، اور یہ 20 اپریل 9 ربیع الاول بنتی ہے۔ اس میں اختلاف ہے، 9 کی رائے بھی ہے، 8 کی رائے بھی ہے، یکم کی رائے بھی ہے اور 12 کی رائے بھی، لیکن سب سے جو زیادہ جو محققین کے نزدیک جو رائے ہے وہ 9 ربیع الاول کی رائے ہے۔
اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک تھا وہ آپ کے دادا نے رکھا تھا. اچھا اب آپ کے رضائی جو والدہ تھیں ان کے بارے میں، وہ ان کی جو دایا تھیں وہ حلیمہ بنت ابی ذؤب تھیں، بنی سعد قبیلے کی تھیں اور یہ مکہ کے قریب ایک گاؤں تھا وہاں رہتی تھیں. اچھا جب یہ عربوں کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گاؤں میں بھیجا کرتے تھے، گاؤں میں ان کی پرورش ہو تاکہ وہاں پہ خالص غذائیں کھائیں اور خالص دودھ پئیں، اور وہاں پہ ان کے جو رہن سہن ہے وہ خالص ٹھیٹھ عرب ماحول کے اندر ہو، عرب زبان سیکھیں. جیسے ہمارے دیہاتوں میں ٹھیٹھ پنجابی بولی جاتی ہے نا، ایسے عرب کے دیہاتوں میں خالص قسم کی عربی بولی جاتی تھی، بڑی ثقیل عربی اور بڑی فصیح و بلیغ عربی ہوتی تھی وہ والی. تو عرب اپنے بچوں کو وہاں بھیجا کرتے تھے کہ ان کی پرورش ایسے ماحول میں ہو جب بہترین عربی بولی جاتی ہو اور وہ جسمانی صحت بھی ان کی اچھی رہے. تو یہ ان کا کلچر تھا. تو جب حلیمہ سعدیہ آئیں تو اللہ کے نبی کو لینے میں متردد تھیں کہ یہ یتیم بچہ ہے، نہ والد ہے نہ ماں، والد نہیں ہے اس کا، پتہ نہیں مجھے مال بھی پورا ملتا کہ نہیں ملتا. تو پھر جو ہے نا اسی وجہ سے ہی وہ جو ہے نا متردد تھی، لیکن انہوں نے شام کو لے لیا. تو پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ کچھ ایسی چیزیں دیکھی کہ ان کو یقین ہوگا کہ یہ بچہ تو بڑے مرتبے والا بچہ ہے یہ. اچھا جب نبی علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تب ہی جو ہے نا شک صدر کا معاملہ ہوتا. شک صدر کیا تھا؟ شک صدر یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو باہر کھیلے تھے تو پکڑا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینہ چاک کیا اور سینہ چاک کر کے اس کو آب زمزم دھو کے صاف کیا اور پھر دوبارہ سینے میں کھو دیا. یہ شک صدر کا واقعہ تھا. جب اس واقعہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی ان کی وفات آپ کی 6 برس کی عمر میں ہوگی. یہ ابوا کا مقام ہے جو مدینہ سے 30 کلومیٹر دور ہے، وہاں پہ ان کی وفات ہوئی تھی. یہ سارے سوال جو آپ بچوں کو یاد ہونے چاہیے. پھر اللہ کے نبی کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کی کفالت کا ذمہ آپ کے پاس بڑی اللہ کے نبی نے رسالت النبوت کا بھی اعلان کر دیا تھا. تو رسالت النبوت کے اعلان کے بعد سارے کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے مسائل کا. اس میں شیب بھی، طالب بھی ہے، بھی ہم پڑھیں گے. پھر بہت سارے مسائل آئے حتیٰ کہ پورے والے کے اس بیٹے کو حوالے کر دو. تو بہت سارے مسئلہ آئے کہ جی ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو بڑا زبردستی کا سپورٹ کیا. طالب نے بلا لیا اور کہا کہ بھئی اب میری بس ہو گئی، اب آپ یہ تک کام تو ہی کام چھوڑ دیں. تو اللہ کے نبی نے چاہا یہ مکہ والے میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں، پوری دنیا کے خزانے میرے قدم جب انہوں نے اپنے بھتیجے کا یہ عزم دیکھا سنا تو کہا اچھا بیٹا تو کر، میں تیرے پیچھے ہوں. بڑی محبت تھی ان کی ابو طالب پہ، لیکن بدقسمتی یہ کہ وہ اسلام قبول نہیں کر سکے اور شرک کی حالت میں ملے گا اللہ کے نبی سے. جب تک اللہ کے نبی کی سیرت نہیں ہے، جب تک اللہ کے نبی کی توحید، اللہ کے نبی کو توحید لے کے آئے ہیں، جو سالت لے کے آئے ہیں، جو پیغام لے کے آئے ہیں، کتاب اللہ کو لے کے آئے ہیں، جب تک اس پہ ایمان نہیں ہے اور اس پہ عمل نہیں ہے تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہے، محبت کے لیے کام نہیں آنے والی. تو عذاب تو ہوگا ابو طالب کو، لیکن وہ عذاب کم ہوگا، وہ کم درجے کا عذاب ہوگا. یہ بھی اللہ جانتے ہیں وہ کم کیسے ہوگا، کتنا کم ہوگا. تو اسی طرح ہی پھر بات ہے کہ کیا اللہ کے نبی بکریاں چایا کرتے تھے؟ تو بھئی ہر نبی نے بکریاں چاہیے. اللہ کے نبی خود فرمان ہے ما بعث اللہ نبی الا راعی غنم. تو اللہ تعالیٰ کو نبی مبعوث نے فرمایا کہ بغیر وہ بکریوں کو چرواتا تھا. بکریوں کو چروانے کے اندر ایک بہت زبردست حکمت تھی کہ بکریاں بڑی نازک مزاج چیز ہوتی ہے اور پھر ادھر کو ادھر منہ مارتی ہے. سب کو اکٹھا کرنا، یہ بھی بکریوں کو چلانا امت کو چلانے کے مترادف تھا کہ جو بکریوں کے ریوڑ کو سنبھالے گا وہی اس امت کے ریوڑ کو سنبھالے گا نا. کسی امت کے اندر ہر انسان کا الگ الگ پوری ترتیب ہوتی ہے، تو اس سب کو سنبھالے گا وہ.
اچھا اسی طرح پھر آگے حرب فجار اور حلف الفضول. تو حرب فجار یہ تھا کہ مکہ کے اندر جو ہے نا وہ 4 حرمت والے مہینے شروع سے تھے، اور قریشی ان 4 حرمت والے مہینوں کو شروع سے ہی یہ اللہ نے یہ بنائے تھے حرمت والے مہینے، اور ہر بندہ ہی عرب میں ان کی حرمت کا قائل تھا اور فاعل تھا. لیکن یہ قریش یہ جہل اپنے جب جہالیت کے دور میں تھے تو یہ لڑائی بڑھائی کے لیے اتنے بےتاب ہوا کرتے تھے، یہ حرمت والے مہینوں کو بھی پیش کرتے تھے کہ بھی لڑائی پہلے لڑتے ہیں، یہ مہینہ جو حرمت والا آگے کریں گے. تو حرب فجار کا مطلب ہے کہ حرمت والے مہینے کی اگر لڑائی کی انہوں نے تو اس حرمت والے مہینے کو پھیر دیا، آگے پیچھے کر دیا. تو یہ جو حرب فجار تھی یہ حرمت والے مہینے میں لڑائی ہوئی، تو اس کو کہا بھی آج اس میں ہم لڑائی کر لیتے ہیں، یہ اس مہینے کا جو حرمت والا ہے اس کو ہم اگلے مہینے میں شفٹ کر دیتے ہیں، جس کو حرب فجار کہا گیا. تو اس جو حرب فجار کی لڑائی تھی اس کے اندر رسول اللہ بھی شہید تھے، اور اس کے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے الگ سے کہ یہ کیوں لڑائی ہوئی تھی یہ والی. حرب فجار کی لڑائی کے بعد حلف الفضول ہوا. حلف الفضول وہی ہے جس میں یہ میں نے بات بتائی تھی کہ یہ وہ چیز تھی کہ جس میں سب لوگوں نے معاہدہ کیا تھا کہ کوئی مظلوم آئے گا ان کی مدد کریں گے، اور الفضول کا جو معاہدہ تھا ہاشم نے ہی دعویٰ کیا. تو اب ہمارا ٹائم بھی ہو گیا، اتنا کافی ہے انشاءاللہ. تو ہم نے ابھی کرتے ہیں 9 کے بعد انشاءاللہ کلاس ہوگی، اس کے بعد پھر مفتی صاحب کی کلاس ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم.